ادبی پروگرام پیش خدمت ہے بزم۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے افسانہ کہانی کی بازیافت۔ شریک گفتگو ہیں ممتاز مفتی، خالدہ حسین، رشید امجد اور ڈاکٹر مرزا حامد بیگ۔ یہ پروگرام پیشکش ہے نذیر عامر کی، ملاحظہ کیجیے۔ تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، تھک کر چور ہو گیا، رک گیا، وہ بھی رک گیا، سڑک کے کنارے ایک تھڑے پر بیٹھ گیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ مجھے اس کا ساتھ پسند نہیں ہے، بڑا نکتہ چین ہے، بات بات پر ٹوکتا ہے، لیکن وہ میری مجبوری ہے، میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اور میرے اس افسانے کا عنوان تھا جناب کہانی کی تلاش۔ مفتی صاحب، عجیب اتفاق ہے کہ آج اس بزم کا موضوع بھی کچھ اسی نوع کا ہے۔ آج ہم نے گفتگو بھی اس موضوع پر کرنی تھی کہ اردو افسانے میں کہانی پن کی بازیافت کیوں کر ہوئی، کیسے ہوئی، اور کہانی پن ہے کیا۔ تو یہ ایک بہت عجیب سلسلہ ہے کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ جب اردو افسانہ 1903 میں آغاز ہوا اور راشد الخیری نے پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ کے نام سے لکھا، تو اس وقت اور اس کے بعد تقریباً کوئی 30 برس تک کہانی پن افسانے میں رہا، اور اس کے بعد کچھ نظریات آ گئے، یعنی 1932 میں جا کر کہ ایک بھونچال آیا افسانے میں انگارے کے حوالے سے، اور 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے جو افسانہ لکھا گیا، اس میں بھی نظریاتی جو لہریں تھیں وہ ایسی تھیں کہ جنہوں نے کہانی پن کو اس طریقے سے سامنے نہیں رکھا جیسا کہ اس سے پہلے افسانے میں تھا۔ لیکن اصل مسئلہ جو سامنے ہے ہمارے، وہ 1960 کے بعد جو افسانہ لکھا گیا ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور 1960 کے بعد جو افسانہ لکھا گیا اور اس میں جو نئے نام آئے، ان لوگوں نے کہانی پن کو اس طرح نہیں لیا جیسا کہ اس سے پہلے کہانی پن کو سمجھا جاتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے سیکنڈری امپورٹنس دی، یعنی انہوں نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہانی پن جس کے ساتھ کہ دلچسپی منسلک تھی، جی، تو یہ سمجھا گیا کہ اگر دلچسپی جو ہے وہ موجود ہے افسانے میں، اور یہ سوال کاری کے ذہن میں بار بار ابھرتا ہے کہ آگے کیا ہوا، تو ایک طریقے سے یعنی کہانی پن ہے، اور اگر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کاری کے ذہن میں تو کہانی پن نہیں ہے۔ یہ عام طور پر یہ سمجھا گیا، لیکن شاید معاملہ خالدہ صاحبہ ایسا نہیں تھا۔ یعنی کہانی پن جو ہے وہ کوئی سیدھی اور اسٹریٹ لائن پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ دراصل یہ بات ہے کہ کہانی کا جو تصور ہے وہ بدلتا رہا ہے۔ جی، بیشتر اس کے کہ میں کوئی اور بات کروں، مفتی صاحب کا اتنا اچھا افسانہ سنا تو اس کے سن کے مجھے فوراً وہ بیتال کا بھوت یاد آ گیا جو بکر مجید کے ساتھ چلتا ہے، اور ہر دفعہ وہ جھولے میں جا کے اس کو ڈالتا ہے، پھر وہ کہانی ادھوری چھوڑ کے اس میں کوئی ایسا سوال اٹھا دیتا ہے کہ بکر مجید جو ہوتا ہے وہ بول پڑتا ہے مجبوراً، اور پھر وہ درخت کے ساتھ جا کے الٹا لٹک جاتا ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اسی طرح اپنی ارد گرد کی زندگی سے ہم امیجز لیتے ہیں، مسائل لیتے ہیں، اور اس کو ہر لکھنے والا اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ کہانی کا جو انداز ہے یا اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ کوئی بنے بنائے اصولوں پہ ہو۔ مثلا ابھی آپ نے یہ سنا ہے افسانہ، تو یہ پوری کہانی اس میں موجود ہے، لیکن اس میں کہانی کا روایتی انداز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو سن 60 کی دہائی میں ہمارے جو نئے لکھنے والے تھے، انہوں نے کہانی کا جو تصور تھا اس کو بدلا، اس لیے کہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کے جو اجتماعی نظریات تھے ان میں کچھ توڑ پھوڑ شروع ہوئی تھی، اور فرد جو ہے وہ اپنے اندر کی دنیا کو زیادہ اہمیت دینا اس نے شروع کیا۔ اللہ صاحب ایک گزارش میں کروں گا، جی، یعنی آپ کا یہ اس سے یہ مطلب ہے کہ ایک چیز ہے وہ ایوولوشن کے دور میں ہے،
جی وہ تو بدلے گی، جی وہ جی لازمن بدلے گی، جی اس شکل میں تو نہیں رہے گی جس قدر شکل میں وہ پہلے ہے. اس لیے لیکن انہوں نے ایک بات واضح کر دی نا، جی انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر یہ عنصر اس میں موجود ہے جی کہ پھر کیا ہوا، تو کہانی موجود ہے چاہے اس کی شکل کیسی بھی ہو کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ کہانی کبھی رخصت ہوئی نہیں کہانی سے، صرف اس کا تصور جو ہے وہ جی بدل اس گیا کا نا. وہ تصور بدلتا رہا ہے تو ہم یہ کیوں فرض کر لیں. البتہ یہ بات ہے کہ دلچسپی جو ہے اس کے کم ہو گئی، اس میں قصے کی دلچسپی خالدہ صاحبہ اس میں یہ ہے کہ اب رشید صاحب بھی بیٹھے ہیں، بات کریں گے جی. کہ اس میں اگر کہانی پن جو ہے وہ یہی کچھ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی وہ تجسس جو ہے وہی اگر ہے، یعنی اگر ایسے افسانے میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا قاری کے ذہن میں کہ آگے کیا ہونا ہے، اور وہ دلچسپی کا عنصر بھی اس طریقے سے نہیں ہے 100%، جی تو پھر بھی اگر وہ افسانہ پڑھ رہا ہے تو وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے، اور وہ جو افسانہ پڑھنا چاہتا ہے اس میں وہ تجسس کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے. جی یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ افسانے کے لیے وہ تجسس بھی لازمی ہو. یعنی مفتی صاحب تو اس گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے نزدیک یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، جی. قاری کے ذہن میں یہ سوال ہو یا اس وقت کیا ہو رہا ہے. مرزا صاحب اصل میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں تضاد پیدا ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نصابی طور پر اصناف کی جو تعریفیں جی. ایک دفعہ متعین ہو جاتی ہیں وہ اصناف اس طرح رہتی نہیں ہیں. معاملہ یہ ہے. وہ ارتقاء زمانے کا جو ہوتا ہے، ماحول بدلتا ہے، زبان کا ارتقاء جو ہوتا ہے، ٹیکنیک اور حید کا جو ارتقاء ہوتا ہے، اس کے تحت وہ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. صحیح. اور عام تعریف جو ہوتی ہے کہ یہ افسانہ اس طرح کا ہے. اب انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے ہاں 60 میں جو ایک اجتماعی تجربہ جو ہو رہا تھا اس میں اندر کا یا باطن کا تجربہ جو تھا وہ زیادہ قابل قبول بھی تھا، اچھا بھی لگتا تھا، اسے بیان کرنا بھی اچھا لگتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اگرچہ ادب میں اس طرح تو نہیں آتی جیسے تاریخ میں ریکارڈ ہوتا ہے تاریخ وائز یا لمحہ بہ لمحہ، لیکن ان تبدیلیوں کا اثر جو ہے وہ ادب پر ضرور پڑتا ہے. صحیح. اور اگر آپ کا معاشرہ اجتماعی رخ اختیار کر رہا ہے اور باہر کی طرف جو ہے وہ لپک رہا ہے تو وہ تبدیلی آپ کے افسانے میں بھی آئے گی. اگر سوسائٹی میں ایسے زمانے آ گئے ہیں، ایسے دورانیے آ گئے ہیں کہ سوسائٹی اندر کی طرف جا رہی ہے تو آپ کے وہ تجربے جو ہے اس میں بھی آئیں گے. یہ سن 60 کا جو افسانہ ہے اس میں تو حدیث نفس جو ہے جی. وہ زیادہ اہم ہو گئی. وہ زیادہ ہے جی. اور جو باطنی تجربات ہیں تو آخر اس کی طرف لوٹنے کی کوئی وجہ تو ہے. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ روایت کا شعور جو تھا ہمارے یہاں یہ تازہ ہو رہا تھا، تو اپنی روایت کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے تصوف کے ساتھ ہماری خاص ہے. جی. بہت بڑا حصہ ہے تصوف میں.